اور تب سے یہ کھڑکی کھلی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد ابھی تک فارم ہاؤس میں کوئی نہیں آیا۔ عمران نے اندر داخل ہو کر پھاٹک کھولا اور پھر باہر آ گیا۔ تم لوگ ادھر ادھر ہو کر نگرانی کرو گے، عمران نے اونچی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اور خود کار میں بیٹھ کر کار اندر لیتا گیا۔ برآمدے کے سامنے کار روک کر وہ نیچے اترا۔ اس بار جولیا بھی نیچے آ گئی۔ پھاٹک کے پٹ بھیڑ دو، لاک کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے اندر لے جاتا ہوں، عمران نے جولیا سے کہا، اور پھر جھک کر اس نے پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑے ہوئے زرکان کو باہر گھسیٹا اور اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ جولیا پھاٹک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عمران بے ہوش زرکان کو اٹھائے ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ اس نے زرکان کو ایک کرسی پر بٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر اسے ایک کونے میں پڑی ہوئی رسی کا ڈھیر نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے ادھر بڑھا اور اس نے پہلے اس رسی کی مدد سے زرکان کے ہاتھ پشت پر کر کے اس کی کلائیاں باندھیں، اور پھر اس کی جسم کو کرسی سے اچھی طرح باندھ کر اس نے باقی رسی سے اس کے پیروں کو بھی اچھی طرح سے باندھ دیا۔ جولیا اس دوران واپس آ چکی تھی۔ لمبے تشدد کا منصوبہ ہے، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ نہیں، منصوبہ تو مختصر ہے، لیکن نہ جانے اس زرکان کی طبیعت کیسی ہے، اس لیے احتیاطاً میں نے اسے باندھ دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما اور دوسرے لمحے کمرہ چٹاک کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ عمران کا بھرپور تھپڑ زرکان کے چہرے پر پڑا تھا۔ پہلے تھپڑ کی گونج ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران نے دوسرا تھپڑ جڑ دیا، اور اس بار زرکان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے ہونٹوں کے کونوں سے خون کی پتلی سی لکیر بہہ نکلی تھی۔ کون ہو تم؟ زرکان نے ہوش میں آتے ہی متوحش نظروں سے عمران اور جولیا کے ساتھ ساتھ کمرے اور اپنے بندھے ہوئے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اور وہ مدام، او تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، زرکان نے ہونٹ پیٹتے ہوئے کہا۔ اب اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر سنبھل گیا ہے، اور اس کے اتنی جلد سنبھل جانے سے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ خاصا سخت آدمی ثابت ہوگا۔ سنو زرکان، مجھے مدام لوسیا کی رہائش گاہ کا پتہ چاہیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ مدام لوسیا؟ میں تو نہیں جانتا کسی مدام لوسیا کو، زرکان نے ہونٹ پینچتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں جانتے ہو تو مجھے تم سے معلوم کرنا پڑے گا، اور میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس نے ریوالور سیدھا کیا اور دوسرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر اس کا چیمبر کھولا، جیسے گولیوں کی تعداد چیک کر رہا ہو، اور پھر چیمبر بند کر کے اس نے بڑے سرد مہرے انداز میں ریوالور کی نال زرکان کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر رکھی، اور زرکان کی آنکھیں تیزی سے پھٹنے لگیں۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں جانتا ہوں، زرکان کا اعتماد جواب دے گیا تھا۔ چلو ٹھہر گیا، اب بتاؤ اس کا پتہ۔ عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گیا۔ مجھے پتہ معلوم نہیں، وہ بس مجھے فون کرتی ہے، زرکان ایک بار پھر سنبھل گیا تھا۔ اگر تم اپنے ساتھی پوش نگر کے کوبرا اور اس کے 6 ساتھیوں کی لاشوں دیکھ لیتے تو شاید سچ بولنے کا فیصلہ کر لیتے، لیکن اب مجھے پھر 140 گولیاں تمہاری جسم میں ڈالنا پڑیں گی۔ دراصل میرا مسئلہ ہے کہ میں جب کسی کو مارتا ہوں تو 140 گولیوں سے کم پر راضی نہیں ہوتا، اور تم خود سوچو کہ 140 گولیاں کھا کر آدمی ہلاک ہوتا ہے تو 139 گولیوں سے اس کے جسم کا کیا حشر ہوگا۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ جب میں جانتا ہی نہیں ہوں تو، زرکان نے کہا ہی تھا کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا، اور زرکان کے حلق سے چیخ نکلی۔ گولی اس کے بازو پر پڑی تھی۔ ابھی تو گنتی شروع ہوئی ہے، عمران نے کہا، اور دوسری گولی زرکان کی کلائی پر پڑی، اور پھر واقعی عمران پر جیسے وحشت کا دورہ سا پڑ گیا ہو۔ وہ ایک قطار کی صورت میں بازو پر گولیاں برسائے جا رہا تھا، اور زرکان بے ہوش بھی ہوا، لیکن اگلی ہی گولی اسے پھر ہوش میں لے آئی، اور پھر جب 8ویں گولی ران میں لگی تو زرکان بری طرح چینک پڑا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ بتاتا ہوں، جے جے کالونی، کوٹھی نمبر 32، زرکان نے ہذیانی انداز میں چینکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اگلی گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا، اور عمران ایک جھٹکے سے واپس مڑا اور دروازے کی طرف اس طرح بڑھ گیا جیسے اس نے کسی انسان پر نشانے بازی کرنے کی بجائے کسی ریت کی بوری پر فائرنگ کی ہو۔ اس کا چہرہ اس قدر سخت تھا کہ جولیا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ عمران کا ہی چہرہ ہے۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی اور عمران کے پیچھے دروازے کی طرف مڑ گئی۔
عمران نے فارم ہاؤس سے نکل کر مخصوص انداز میں ہارن دیا تو فارم کی دونوں سائڈوں پر چھپی ہوئی کاریں آگے بڑھائیں اور عمران انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا کار کو آگے بڑھا لے گیا۔ تم نے واقعی حیرت انگیز ذہانت سے سارا منصوبہ مکمل کر لیا ہے لوسیا، صوفے نما کرسی پر بیٹھے ہوئے بھاری جسم کے غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو باس، ویسے یہ ملک انتہائی پسماندہ ہے اور یہاں کے لوگ انتہائی احمق ہیں، اس لیے مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی لوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چیف باس تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا تھا، وہ چونکہ خصوصی چارٹرڈ طیارے سے آیا تھا اس لیے وہ جلد پہنچ گیا تھا، جبکہ جس ٹیم کو وہ ساتھ لے کر آ رہا تھا وہ سب عام جہاز سے آ رہے تھے اور ان کے یہاں پہنچنے میں ابھی 6 گھنٹے رہتے تھے۔ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے تو پھر نظر نہیں آئے؟ باس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں باس، میرا خیال ہے کہ میرے سینٹر اور گروپ کا خاتمہ کر دینے کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی وہ کسی صورت ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم نے کام ہی ایسا کیا ہے، سب کچھ تو قانونی طریقے سے ہوا ہے۔ البتہ یہ اسپیشل ایجنسی والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر وہ جیولری کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ لوسی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں کہیں سے مخبری ہو گئی ہو، میرا خیال ہے کہ 10,000 پر چھاپا بھی اسی چکر میں پڑا ہوگا اور وہیں سے انہیں جیولری کے بارے میں علم ہوگا۔ چیف باس نے کہا۔ ہو سکتا ہے باس، ویسے اب ہمیں T2 کو کسی اور شکل میں باہر نکالنا ہوگا، اب یہ جیولری والا سلسلہ غلط ہو گیا ہے۔ لوسی نے کہا۔ ہاں، لیکن تم فکر نہ کرو، اب T2 مکمل طور پر شروع سے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اس لیے اب یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پہلے چونکہ ہمیں صرف جیولری کی شیٹ میں ہی یہ مل سکتا تھا، اس لیے یہ سلسلہ اپنانا پڑا۔ میں نے پوری پلاننگ سیٹ کر لی ہے، چیف باس نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، سائیڈ میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون بج اٹھا اور لوسیا چونک کر اٹھی اور اس نے میز کے قریب جا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مدام لوسیا نے جان بوجھ کر اپنا نام نہ بتایا۔ میں زرکان کا نمبر 2 ریگولر بول رہا ہوں، مدام لوسیا سے بات کرائیں۔ دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا۔ یس میں لوسیا بول رہی ہوں۔ زرکان کہاں ہے؟ مدام لوسیا نے اس بار خاص سے سخت لہجے میں کہا۔ مدام، میں نے اسی لیے کال کی ہے، باس زرکان جو خانے میں تھے کہ انہیں کاؤنٹر سے کال ملی اور وہ کسی کو بتائے بغیر باہر چلے گئے۔ جب وہ کافی دیر تک واپس نہ لوٹے تو میں نے کاؤنٹر کلرک سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ ایک مقامی آدمی آیا تھا۔ اس نے مدام لوسیا کا حوالہ دے کر باس کو باہر بلایا تھا اور باس اس کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ کاؤنٹر کلرک نے یہ بھی بتایا کہ باس اسے پہچانتے نہ تھے، تو میں چونک پڑا اور پھر میں نے باہر آ کر معلومات کی تو مجھے ایک سٹال والے نے بتایا کہ 3 کاریں آئی تھیں، جن میں سے ایک کار میں غیر ملکی لڑکی بیٹھی تھی جبکہ باقی 2 کاروں میں مقامی آدمی تھے، اور یہ باس زرکان کو اس لڑکی والی کار کی طرف پچھلی سیٹ پر اس طرح بٹھایا گیا جیسے زبردستی کی گئی ہو، اور پھر کاریں واپس چلی گئیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ آپ کو کال کر لوں۔ ریگولر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اگر زرکان سے بات کرنی ہوتی تو میں فون بھی کر سکتی تھی۔ تم فوراً معلوم کرو کہ زرکان کہاں ہے، مدام لوسی نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ کیا بات ہے؟ چیف باس بھی لوسیا کی بات سن کر اچھل کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ زرکان کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کرنے والے مقامی اور غیر ملکی لڑکی ہے، لیکن کون ایسا کر سکتا ہے؟ لوسیا نے ہونٹ کانٹتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ یقیناً اس اسپیشل ایجنسی کا کام ہوگا، انہوں نے وہاں گھاٹ پر کوئی آدمی لازماً ڈھونڈ نکالا ہوگا جو زرکان کو جانتا ہوگا۔ آخر زرکان یہاں کا مقامی آدمی ہے اور اب وہ لوگ یقیناً اس سے تمہارا پتہ معلوم کریں گے۔ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، مقامی آدمیوں کا میک اپ کر لینا چاہیے تھا، اور سنو، ہمیں اب فوراً یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے، ابھی اور اسی وقت، چیف باس نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باس، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، لوسیا نے کہا، اور پھر جلدی سے اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ یس دوسرے لمحے دروازے پر رابرٹ نمودار ہو گیا۔ رابرٹ، ہماری اس کوٹھی پر کسی بھی لمحے ریڈ ہو سکتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ریڈ کرنے والے بچ کر نہ جائیں، ایک بھی بچ کر نہ جائے۔ میں اپنے تحفظ کے ساتھ ساتھ انہیں زندہ گرفتار کرنا چاہتی ہوں۔ لوسی نے تیز لہجے میں کہا۔ او مدام، زندہ والی بات تو شاید ممکن نہ ہو، البتہ
ساتھ والی کوٹھی بھی ہمارے پاس ہے، ہم خفیہ راستے سے ادھر منتقل ہو سکتے ہیں۔ رابرٹ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تمہارے پاس زیرو ریز گن تو ہے، تم نے بتایا تھا مجھے۔ لوسی نے کہا، یس مدام، زیرو ریز گن ہے، اور نہ صرف ایک ہے بلکہ 10 ریز گنیں ہمارے پاس ہیں۔ رابرٹ نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جلدی سے مجھے اور چیف پاس کو ساتھ والی کوٹھی میں شفٹ کرو، اور پھر وہ ریز گنیں ہمیں لا دو، جلدی کو فوراً۔ لوسی نے چینکتے ہوئے کہا، یس مدام، آئیے۔ رابرٹ نے کہا اور پھر تیزی سے ایک طرف مڑ گیا۔ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے لوسیا، چیف پاس نے کہا۔ او نہیں باس، ایسی کوئی بات نہیں، لوسیا کے لیے کوئی رسک نہیں ہو سکتا۔ آئیے، لوسیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر چیف پاس اور مدام لوسیا دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے رابرٹ کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک راہداری میں آئے۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ رابرٹ نے دروازہ کھولا تو سامنے سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ سب ایک تہہ خانے میں پہنچے، اور پھر رابرٹ نے ایک دیوار میں میکانزم کے ذریعے خفیہ راستہ کھولا اور چیف باس اور مدام لوسیا کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو وہ واقعی ساتھ والی کوٹھی میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ بھی اپنے 4 ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ریز گن موجود تھی۔ یہ لیجئے زیرو ریز گنیں، میں ضروری سامان شفٹ کرا لوں، رابرٹ نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں سامان شفٹ کرنے کی، ریز گن سے میں انہیں بے بس کر دوں گی۔ اور سنو، تم سب بدستور اس کوٹھی میں رہو، وہ یقیناً لوگ مجھے تلاش کرنے آئیں گے، اور جب مجھے نہ پائیں گے تو وہ لازماً تمہیں پکڑ کر تم پر تشدد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا ہوتے ہی میں ان پر ریز گنیں فائر کر دوں گی۔ لیکن تم اکیلے اندر رہنا، تمہارے ساتھ تمام ساتھی باہر چلے جائیں اور نگرانی کریں گے، تاکہ اگر کوئی باہر رہ جائے تو یہ مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دیں گے۔ لوسیا نے تیز تیز لہجے میں ادا دیتے ہوئے کہا، یس مدام، جیسے آپ کا حکم، رابرٹ نے کہا، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو واپس چلنے کا حکم دیا، اور وہ تیزی سے کوٹھی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ آخر تم یہ رسک کیوں لینا چاہتی ہو؟ چیف باس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میں نے یہاں کے لوگوں کو چیک کر لیا ہے، وہ بالکل ہی احمق لوگ ہیں، میں ان کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی اگر انہیں ٹریپ نہ کیا گیا اور کوٹھی خالی ہوئی تو پھر وہ لوگ مستقل ہمارے پیچھے لگے رہیں گے، اور ہمارا سارا پروگرام ہی گڑبڑ ہو جائے گا، لوسیا نے بڑے مطمئن انداز میں کہا، اور چیف باس کندھے جھکا کر خاموش ہو گیا۔ رابرٹ واپس جا چکا تھا، ظاہر ہے درمیانی خفیہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہوگا۔ آئیے باس، دوسری منزل کے ایک کمرے سے ہم آسانی سے کوٹھی کا صحن اور بیرونی منظر دیکھ سکتے ہیں، لوسی نے کہا، اور پھر وہ چیف باس کو ساتھ لیے دوسری منزل پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف عمران نے کار جے جے کالونی کے پہلے چوک پر پہنچ کر ایک سائڈ پر روک دی اور خود باہر آ گیا۔ جولیا بھی اس کے ساتھ ہی نکل آئی۔ چند لمحوں بعد صفدر اور صدیقی کی کاریں بھی وہاں پہنچ گئیں، اور وہ بھی عمران اور جولیا کو کار سے باہر دیکھ کر خود ہی باہر آ گئے۔ سنو، ہم نے اس کالونی کی کوٹھی نمبر 32 پر ریڈ کرنا ہے۔ ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم سلور ہینڈز کی مدام لوسیا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ مدام لوسیا کو یقیناً علم نہ ہوگا کہ کوٹھی پر ریڈ ہو رہا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ مطمئن ہوگی، اور نہ جانے اس کوٹھی میں کتنے افراد ہوں، اس لیے میں اور جولیا ماسک میک اپ کر کے کوٹھی کے اندر جائیں گے، اور تم لوگ باہر سے نگرانی کرنا، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں ریڈ کاشن دے کر بلا لوں گا، عمران نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس مدام لوسیا کو زندہ پکڑنا چاہتے ہو، جولیا نے کہا۔ ہاں، اور یہ ضروری ہے، اس سے ہم سلور ہینڈز کی تنظیم اور اس کے چیف کے باس کے متعلق تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس تنظیم کا مکمل خاتمہ آسان ہو جائے گا۔ میں اس سارے قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن قصہ کیا ہے؟ کچھ اس کا بھی تو پتہ چلے، صفدر نے کہا۔ یہ منشیات کا چکر، اتنا تو تمہیں معلوم ہے، باقی تفصیلات اپنے باس سے پوچھ لینا۔